اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے 2 روزہ دورے پر وہ ترکمانستان میں موجود ہیں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے, LOC کی بھی ٹینشن ختم ہو گئی ہے, اور اب وہ اپنی مزید جو باتیں ہیں یا مزید جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ترکمانستان پہ گئے ہیں. تو یہاں پہ گھر کا تو کہتے ہیں نا, اگر انجم صاحب حالات دیکھیں تو سب کچھ بگڑا ہی ہوا ہے, اور آپ اس ٹائم پہ اس قسم کے دورے کرتے ہیں, یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیا ڈپلومیٹکلی آپ اسٹرانگ کرنے جا رہے ہیں اپنے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کنٹرول لائن پر صورتحال اتنی گرم ہے کہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور دونوں جانب سے جو ہے وہ جنگ کی دھمکیوں تک بات پہنچی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ مودی صاحب کا, اگر میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا اگر وہ چلا سکتے ہیں کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے. اچھا, اب مودی صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, یہ پاکستان کو جنگ کی دھمکی سے بڑی دھمکی ہے, اور پاکستان کا پانی بند کرنا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ شروع کرنے سے. چلیں اگر آپ اجازت دیں ہم سن بھی لیتے ہیں مودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا چلائیے گا پروڈیوسر صاحب رفیع. جس میں ہندوستان کے حق کا پانی ہے جو پاکستان میں بہ جاتا ہے, اب وہ بند بند پانی روک کر کے جی یہ اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بوند بوند پانی روک کر کے پنجاب کو دیں گے, بھی انہوں نے پورا نہیں چلایا. اچھا, اب ایسی صورتحال میں پھر دوسری طرف جو ہے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے پرائم منسٹر نے, وہ ہے کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف اور نیا چیئرمین جوائنٹ آف چیف اسٹاف کمیٹی جو ہے انہوں نے نامزد کرنا ہے. چیف آف آرمی چیف جو ہے, جو 5 سینئر جرنیل ہیں, ایک نیا نام شامل ہوا ہے. پہلے تو نام تھے زبیر حیات کے سینئر موسٹ, اس کے بعد اشفاق ندیم, اس کے بعد جاوید اقبال رمدے, اور چوتھے تھے قمر جاوید باجوہ, اور اب 5واں نام جو ہے وہ گجرانوالہ کے کور کمانڈر جو ہیں وہ جنرل اکرام الحق کا نام بھی شامل ہو گیا. تو اب ان 5 میں سے جو ہے 2 افراد کو سر یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ سر عام اس قسم کی جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور ایسا نہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کام کیا تھا, آپ کو یاد ہے ہمارا, انہوں نے پانی بند کرنے کی کوشش کی تھی, تو چائنا نے پیچھے سے فورس کیا تھا اور برہما پتر کا جو پانی ہے وہ بند کر دیا تھا. مثلا یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا پانی کہاں سے آ گیا؟ بھائی آپ کے ابو کا پانی ہے, ہمارا رائٹ ہے اس کے اوپر, یہ ہمارا فطری پانی ہے, ہمارا نیچرل پانی ہے. اچھا اب دیکھیں اس پوری صورتحال کے اندر میاں نواز شریف نے اچانک جو ہے ترکمستان جانے کا فیصلہ کر لیا. اچھا, اب ترکمستان جانا, یہ 2 باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو وہ پریشر سے اور ٹینشن سے ریلیو لینے کے لیے جو ہے وہ ٹینشن سے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. اور یہ ویسے اگر اس سے ٹینشن دور ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے, لیکن یہ ایک غلط طریقہ بھی ہے کہ ٹینشن اور جو مشکل ہو اس کو وہاں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ جب صورتحال سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ ممکن ہے ٹینشن سے باہر چلے جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب, ان کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے, لیکن ملک کے لیے جو حالات کی ٹینشن ہے وہ کم نہیں ہوتی. وزیر داخلہ آپ کے باہر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پرائم منسٹر بھی باہر جا چکے ہیں, اور آپ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہے نہیں ہے, اور باقی جو آپ کے بچتے ہیں وزیر دفاع وہ تو خیر. لیکن ترکمانستان جانا وزیر اعظم کا, اس کی امپورٹنس بھی جو ہے وہ ہے. اچھا, ہمارے ساتھ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کر صاحبہ ہیں. ہینا صاحبہ سے ہم ایک تو ان کو ویلکم کہتے ہیں, اور ان سے, اور جو سب سے پہلا سوال اسے ہم کرنا چاہیں گے کہ ہینا ربانی, آپ نے کل پرسوں کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے, کنٹرول لائن پہ بھی ناکامی ہو گئی ہے, کشمیر پہ بھی ناکامی ہو گئی ہے. آپ کیسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ناکام کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں کیا آپ کو 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن نظر آنا چاہیے. تو آپ تو مجھ سے لمبی ڈبیٹ کریں نا, آئی ڈونٹ تھنک آپ پورے ڈبیٹ میں جانا چاہتے ہیں. اور وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن, جیسے اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہمارے دور میں کیا تھا, وہ تھا ریجنل پیوٹ. ہم ریجن کے ہر ملک کو, بے شک وہ ایران ہو جس کے اوپر سینکشنز اس وقت لگی ہوئی تھی, ہم ان کے ساتھ تک کرنسی سواپ کر رہے تھے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن آ کے لے کے جا رہے تھے. ہم افغانستان کے ساتھ بھائی چارہ پیس نیگوسیشن میں پہل قدم کر رہے تھے. انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے کافی حد تک نارملائزیشن کرنے کی کوشش کی. اب اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ریجن میں ہم ہر طرف سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور جہاں تک LOC اور کشمیر کا ایشو ہے, اس وقت دیکھیں, اس وقت پاکستان کے پاس جو آپشن نمبر 1 ہے, آپ کے پاس 3 آپشن ہوتی ہیں. سب سے پہلی آپشن ہے ڈپلومیٹک پریشر. ایک کامیاب فورن پالیسی اس وقت ہوتی, فورن پالیسی نہیں, انڈیا پالیسی ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ. پرائم منسٹر مودی نے کوئی اب ہمارے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑ دی کہ ہم ڈاؤٹ کر سکیں ان کی انٹینشنز. وہ ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر کی طرح ابھر آئے ہیں,
انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اپنا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس وقت ہمیں ایک ڈپلومیٹک پریشر, کیا ہم اس میں سکسیسفل ہوئے جہاں پہ جینوسائڈ کشمیر میں اس درجے کی ہو رہی ہے. میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھی تھی دا ہندو میں جو ایک کسی فرینچ جرنلسٹ نے لکھا ہے, اور اس نے یہی بات کی ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن ہو گئی ہے انڈیا کے اندر ویزا ویز دا کشمیر جینوسائڈ اینڈ کشمیر میں جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے وہاں سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے سچویشن, آپ نے دیکھا پہلے اری ہوا اور اب جو ایل او سی میں لگاتار ایک کے بعد دوسرے انسیڈنٹس ہمارے سولجرز شہید کیے جا رہے ہیں, بسز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. تو کیا اس کے اوپر انڈیا کو کوئی انٹرنیشنل پریشر فیل ہو رہا ہے؟ اگر پاکستان کی ایک افیکٹو پالیسی ہوتی, بجائے اس کے کہ آپ 22 لوگ پورے ملکوں کے کیپٹل میں بھیج دیں, آپ ایک وزیر خارجہ تو پہلے قائم کر دیں, مطلب ایک نامنیٹ. اتنے سال کیوں لگ گئے ہنا صاحبہ, آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا ریزن ہے؟ مثلا وزیر خارجہ چوز کرنا یا سلیکٹ کرنا اتنا مشکل ہے, کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں جی, میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ لیک آف ول اور کیرلیسنس جس کو کہتے ہیں, مطلب آپ نے بیسکلی گورننس کو اتنا نان سیریسلی لیا ہوا ہے کہ ون آف دا 3 موسٹ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کیا ہوتے ہیں, انٹیریئر, فائنانس اینڈ فارن منسٹری, جس آرڈر میں بھی آپ دیکھنا چاہیں. تو اگر آپ اتنے کیرلیس بہیویئر ہے کہ آپ ایک وزیر خارجہ, جبکہ یقیناً دیکھیں ہر وقت مشکلات رہتی ہیں, ہم نے سلالہ کا مقابلہ کیا, ہم نے ایبٹ آباد میں اٹیک ہوا, ریڈ ہوا, اسامہ بن لادن پاکستان کے سوئل سے پکڑا گیا, یہ ساری چیزیں بہت مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن اس وقت جو ایک سچویشن, ایک انٹرنیشنل پاور پلے چل رہا ہے انٹرنیشنلی, آپ دیکھیں پوری دنیا میں. اچھا ہنا صاحب, جو بھارت کی پوزیشن ہے اس کے بارے میں روس کا رویہ, امریکہ کا رویہ, چائنا کا رویہ, یورپ کا رویہ, وہ تو فکس ہے, اس کو کیسے تبدیل کریں ہم؟ وہ تو اور اس کا بھارت کا سائز ہے, اس کی اکانومی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, ریئلسٹک ہوتے ہیں نا, کیونکہ کئی لوگ تو پاکستان میں ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ریئلسٹکلی صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہماری اس وقت ایک افیکٹو فورن پالیسی چل رہی ہوتی ویزا ویز انڈیا, تو ان کے اوپر اوورٹ پریشر نہ ڈلتا. امریکہ شاید ان کو بڑے بڑے لیکچرز نہ دیتا جیسے امریکہ ہمیں دیتا ہے, یا روس بھی ان کو, لیکن انٹرنل اندر مطلب بیہائنڈ کلوز ڈورز یقیناً ان کے اوپر ایک پریشر پڑا ہوتا کہ یہ آپ یہ نارملائز کریں, آپ یہ جینوسائڈ کریں ہیں, آپ یہ اس طریقے میں مت جائیں. یہ ہم کرتے رہے ہیں, ہم کیا مطلب ساری حکومتیں پاکستان میں کرتی رہی ہیں, افیکٹولی کرتی رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت جو کشمیر کے اندر جینوسائڈ کا عالم ہے, یا ہیومن اٹراسٹیز کا عالم ہے, یا ہیومن رائٹس ابیوز اور فلینگ آف انٹرنیشنل لا کا عالم ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایون گیون انڈیا ٹریک ریکارڈ. اور اس کے اوپر اداریہ لکھے جا رہے ہیں فورن پریس کے اندر. اس طرح کی سچویشن پچھلے 20 سالوں میں نہیں آئی. اچھا ہنا صاحب, جو کل ہمارے یہاں وزیر خارجہ آئے ہیں برطانیہ کے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک ہم نے ایک بہتر سٹیپ لیا ہے, اور وزیر خارجہ نے کنٹرول لائن کو سافٹ کرنے کی بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وائلیشن کم کی جائے؟ جی بالکل, دیکھیں انہوں نے بالکل یہ اسٹیٹمنٹ دی, بٹ اس وقت آپ کا جو ہمارے یو کے ساتھ نارملی ٹائز رہے ہیں اس میں ہم نے ان کو آلویز ایز اے ویری ویری افیکٹو میڈیم پایا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہوئے, بیکاز یو کے کی انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان اینڈ دس ریجن, پوری ریجن کے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ڈیپر ہے بیکاز آف دا ہسٹری. ہم سارے جانتے ہیں یو کے سمجھتا ہے اس ریجن کو, ہمارے نیبرز کو, ہمیں کافی اور ملکوں سے زیادہ سمجھتا ہے. تو ان کو تو انگیج کر کے ان کے تھرو بھی آپ پریشر ڈال سکتے ہیں. ہم یہاں پر انڈین ڈپلومیٹس کو بلا رہے ہیں, انہیں ہم ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں, پھر ہم ڈوزیئرز بھی بھیج رہے ہیں, پھر ملیحہ لودھی صاحبہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں. ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ سفارتی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کم کی جا رہی ہیں؟ ایسا جی آپ صرف ایک ہوتا ہے نا ایکشن کرنا اور اس کو اسٹیٹ کر دینا, پبلک پالیسی ڈومین میں لے آنا, اور پھر ہمارا حق بنتا ہے سویلینز آف پاکستان کہ ہم یہ پوچھیں کہ ان کے اوپر ریئیکشن کیا ہوا دنیا کا. ڈوزیئر دیے گئے, میرا سب سے بڑا سوال ہے آپ نے کیوں اس ملک کو امبیرس کیا ڈوزیئر سے, کہ اگر آپ نے اس میں سے کچھ نکال نہیں سکے؟ کیا یو این سیکرٹری جنرل نے ڈوزیئر کا کبھی اپنی کسی اسپیچ میں کہیں پہ ریفلیکٹ کیا, کیا اسے مینشن کیا؟ جو پریزیڈنٹ اوباما کو ڈوزیئر دیے گئے ان کے اوپر کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا وائٹ ہاؤس نے کبھی ریفلیکٹ کیا یا کہا کہ ہم نے کس کو ٹیک اپ کیا ہے؟ تو یہ تو آپ امبیرس کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈوزیئر بنانے کی کمپیٹنسی نہیں تھی؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو افیکٹولی یوز کرنے کی, مجھے نہیں پتا ان ڈوزیئر کی کوالٹی کیا تھی, لیکن یقیناً اس کو افیکٹولی یوز کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یہاں پہ نہیں نظر آ رہی. دس از ون آف دا ویکسٹ ٹائمز, ویکسٹ
पॉसिबल मोमेंट्स जिस तरह फॉरेन ऑफिस को मतलब ना इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज देखिए इंस्टीट्यूशनली। एक सेकंड हिना साहब, आप क्या समझती हैं कि जो वजीर खारजा प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों रहना चाहते हैं? क्या इसकी वजह वो सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उसमें बैलेंस की खराबी की वजह से, या कोई और वजह की वजीर क्यों चाहते हैं? बहुत ही लेम एक्सक्यूज होगा, और मुझे अभी रिसेंटली सुना है कि कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को कंपेयर किया गया जुल्फिकार अली भुट्टो से, और ये कहा गया है, तो ये तो एक लाफिंग मैटर हो जाएगा ना जी, क्योंकि वो एक ऐसे उनकी हिस्ट्री थी ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज फॉरेन मिनिस्टर कि अगर वो अपने पास कोई पोर्टफोलियो रखते हैं तो उसकी कोई लॉजिक और रैशनैलिटी नजर आती है। यहाँ पे तो आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स लेके आने चाहिए फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो हमने रखे थे। हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्वियसली वहाँ पे हेड थे, लेकिन हमने एक्सपर्ट्स भी, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स। अच्छा हिना साहब, आप हमें बताएं, पूरे लोग सुन रहे हैं आपको, कि आज जो एलओसी पे इतना ज्यादा टेंशन है और इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही है, हमारे 7 जवान एक दफा मारे गए, शहीद हुए, और तीन फौजी जो है ऑफिसर अभी परसों शहीद हुए, और मुसलसल दबाव बढ़ रहा है इस दबाव, और जंग की सूरत हाल नजर आ रही है कि जंग की तरफ ना चले जाए। इस जंग की सूरत हाल को टालने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे इस गवर्नमेंट को कि फौरी तौर पर क्या करें? देखें, दो चीजें, एक इफेक्टिव डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये 22 लोगों के जिनको जंग के ट्रिप्स कहते हैं उनको भेजना मुल्कों में और उनसे कुछ भी हासिल ना करना, इस तरह की नहीं, बट इफेक्टिव डिप्लोमेसी के थ्रू, डिप्लोमेटिक प्रेशर थ्रू अदर कंट्रीज, ये एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है। हमने सलाला में इसको इस्तेमाल किया और हमें इससे रिजल्ट्स मिले। एक ऐसा मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क के साथ हमने इन सम वेज उस वक्त पंगा ले लिया, और हमने कहा कि जब तक आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे हम आगे नहीं चलेंगे। कई मुल्कों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ये कह चुके थे कि हम पाकिस्तान को अपॉलॉजी नहीं देंगे, फिर भी यूएस को अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ी। तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर, दूसरी तरफ आप उनके साथ बैक चैनल से अभी तक या चैनल्स इस्तेमाल करके इंगेज करके उनको डायलॉग की तरफ गाजी। आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, क्योंकि सरताज अजीज साहब जो हैं वो हार्ट ऑफ एशिया में जा रहे हैं और बैक चैनल डिप्लोमेसी के बगैर आप जा नहीं सकते? देखें, नहीं, आई थिंक हार्ट ऑफ एशिया को आप बायलैटरल टाइज के साथ बिल्कुल भी ना रिलेट नहीं करें, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलती होगी, और बहुत सारे लोग मुझे पता है ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान होते हुए कभी भी ये इंप्रेशन नहीं दे सकते कि आप अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए। बेशक वो न्यू दिल्ली में हो, बेशक वो अमृतसर में हो, बेशक वो गोवा में हो, बेशक वो टिम्बकटू में हो। बहुत बहुत शुक्रिया हिना।